یہ جس گرمی کی انہوں نے بات کی ہے وہ گرمی ہمیشہ رہتی ہے. میں حیران تھا کہ کب سیاست میں تو کبھی سردی ہوتی نہیں ہے, مطلب عید پہ بھی اور ویسے بھی. خیر, سب سے پہلے ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی پر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری تو تنقید کر ہی رہے تھے. وفاق تو تنقید کرتا ہی رہتا ہے. کل سپریم کورٹ نے بھی سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس پر کئی بڑے سیریس قسم کے سوالات اٹھا دیے. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں کل آپ کو معلوم ہے کراچی رجسٹری میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ موجود تھا, جنہوں نے کراچی سے متعلق کئی اہم کیسز کی سماعت کی. اسی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات پر سندھ جو گورنمنٹ ہے اس کی کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور انتہائی سخت ریمارکس دیے, اور ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ نالے صاف نہیں کر سکتے, صوبہ کیسے چلائیں گے؟ بالکل, سندھ میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یونس میمن کینیڈا سے کراچی پر حکمرانی کر رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے محکمہ واٹر بورڈ کے وجود پر بھی کئی سوالات اٹھا دیے اور ایم ڈی واٹر بورڈ کو مخاطب کیا اور پوچھا جب ٹینکر میں پانی آتا ہے تو گھروں میں پانی کیوں نہیں ملتا؟ اس ادارے کے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ختم کرے ایسے ادارے. افسران, سیاستدان اور بااثر لوگوں کو پانی مل جاتا ہے لیکن عام آدمی کو پانی نہیں ملتا. چیف جسٹس نے آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی پریس کانفرنس کی, اس کے بعد اور وفاقی گورنمنٹ پر الزامات کی بہت چھاڑ کر دی. بالکل, ویسے آنریبل چیف جسٹس نے جو باتیں کی ہیں یہ عام آدمی کے دل کی بات ہے. آئمت سے جو ریمارکس ان کے تھے, سیلز ٹیکس آن گڈز کلیکشن صوبوں کو دینے کا مطالبہ کیا جی مراد علی شاہ صاحب نے, اور بتایا کہ وفاق نے وعدے کے باوجود 62 ارب روپے نہیں دیے. کراچی کی بہتری کے لیے وسائل ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے وفاقی اور بین الاقوامی امداد کا تقاضا کرتے ہیں. دوسری جانب وفاقی بجٹ میں قومی اسمبلی میں بحث شروع ہو گئی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بحث کے دوران وفاقی بجٹ کو جعلی قرار دیا. سوال اٹھایا اور پوچھا عوام کی جیب خالی ہے کیا؟ ترقی صرف بنی گالا کے محلات کا نام ہے جس پر حکومتی اراکین تیش میں آ گئے؟ آنا ہی تھا. تلخ کلامی اور شور شرابے کے بعد اسپیکر کو اجلاس 20 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا. دس از دا بیسٹ تھنگ وچ حسد کیسر صاحب کین ڈو. موجودہ صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے لیکن بجٹ کے اوپر بحث چل رہی ہے. بجٹ منظور تو ہو جانا ہے, کبھی ہوا نہیں ایسا کہ نہ ہو, لیکن اس وقت جو مچھلی منڈی کا ایک منظر پیش ہوتا ہے نا, وہ دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ سیاستدان ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ملک چلاتے ہیں اور ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایگزیکٹلی چلاتے اور ملک چلاتے. ہمیں علی محمد خان صاحب جوائن کر چکے ہیں, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہے, انتہائی دھیمے لہجے کے ممبر نیشنل اسمبلی اور وزیر پارلیمانی امور ہیں, اس لیے ہمیں شاید ہی لکس لائک اے مارننگ شو پرسن, دیٹس وائی وی آفن ہیو ہم. علی بھائی ویلکم, کیا حال ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم. I hope you're having a nice cup of tea. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو سندھ کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے, تو وفاق بڑا بھائی ہے یا ریاست اوبویسلی ماں کی طرح ہوتی ہے. وفاق کا 2 طرح کا رول ہو سکتا ہے, یا تو اس صوبے جس کے اندر گورننس یا دیگر مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرے یا ان کو ٹھیک ہونے میں مدد کرے, یا پھر خود ٹھیک کرے. تو آپ سندھ گورنمنٹ کی مدد کریں گے اس کو ٹھیک کرنے میں یا خود ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج اسلام آباد میں بڑی زبردست ابھی بارش ہوئی ہے اور صبح سویرے بھی ہوئی تھی, تو موسم اس وقت بڑا خوشگوار ہے. لیکن جہاں بارشیں ہوئی ہیں وہاں ژالہ باریاں بھی ہوئی ہیں. کل میرے آبائی علاقے مردان تحصیل میں ڈسٹرکٹ میں تحصیل تخبائی میں بڑی ژالہ باری ہوئی اور تباہی ہوئی ہے کراپس کی. اس سلسلے میں کل وزیر اعظم صاحب سے بات بھی ہوئی, تو جہاں جہاں اس سے خوشیاں آئی ہیں بارش سے, وہاں کچھ کسانوں کو بہت تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اس میں جو کچھ ہوگا حکومت کرے گی. ظاہر ہے اس طرح سے تو ریٹس نہیں دے سکتی جو آپ مارکیٹ میں بیچتے ہیں, لیکن کچھ ازالہ حکومت کرے گی, کیونکہ عمران خان کسانوں کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے. کراچی کی آپ نے سندھ کی بات کی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاستی امور میں سیاست ایک حد تک کی جا سکتی ہے یا برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال ایک بنیادی اکائی ہے سندھ پاکستان کی ریاست کی, اور یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے ساتھ کی مخاصمت اس لیول پہ لے کے چلے جائیں جہاں سے گورننس کے ایشوز وہاں کریٹ ہوں. آپ نے پوچھا کہ کیا وہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ایئر. آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھاتے ہیں ان کی طرف کہ جہاں جہاں آپ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں لیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک استاد ایک شاگرد کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے, لیکن پرچہ شاگرد نہیں دینا ہوتا ہے. وہ ٹولز زیادہ تر ان کے پاس ہیں. دیکھیں, ہمارے پاس سوئی گیس ہے مرکز سے, الیکٹریسٹی ہے یا کچھ اور چیزیں ہوں گی, لیکن بیسیکلی جو عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں پانی. اب پبلک ہیلتھ انجینئرنگ, اریگیشن, اور وہاں پہ ایجوکیشن, وہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام, اور ساتھ ساتھ ہسپتال کا نظام, سب 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس ہے. ہم سے جو ہو سکے گا ہم ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ باقی پاکستان میں حکومتیں چینج ہوتی رہیں, آتے رہے لوگ, جاتے رہے. سندھ میں پیپلز پارٹی براجمان ہے, تو ان کے پاس
کوئی جواز نہیں ہے کہ آج کراچی کچرا کنڈی بن گئی یا پانی نہیں ہے پینے کا, یا حیدرآباد میں اب جا کے پچھلے ہفتے شفقت محمود صاحب نے بل پاس کرایا حیدرآباد یونیورسٹی کا. کین یو بلیو دس کہ آپ 15-18 سال حکومت کریں اور آخر میں جا کے فیڈرل گورنمنٹ جا کے آپ کو یونیورسٹی دے؟ تو میرے خیال میں مراد صاحب جو خود ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ ضرور سوچیں کہ سیاست کریں لیکن سندھ کے عوام کی زندگیوں اور ان کی بنیادی سہولیات کی قیمت پہ نہیں. ٹھیک ہو گیا علی محمد خان صاحب, جس طرح سے آپ وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کریں, مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وفاق وعدے کے مطابق فنڈز نہیں دے رہا, دوسرے صوبوں کو فنڈز دیے جا رہے ہیں, لیکن جب ہم سندھ کے حق کی بات کرتے ہیں اس کا حق نہیں مل رہا, کوئی بڑا منصوبہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا, تو ہماری سندھ کی عوام کو سزا دی جا رہی ہے. نہیں, میں اس سے اگری نہیں کرتا. دیکھیں, جہاں ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا, اور خیبر پختونخوا میں اچھی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہی ہمیں پنجاب اور مرکز میں حکومت عوام نے دی. ہم نے وہاں اتنے فنڈز نہیں بڑھائے جتنے سندھ میں بڑھائے ہیں. جہاں ہماری حکومت ہے ان کو اتنا اضافہ نہیں دیا جتنا سندھ کو دیا ہے. تو کیسے مراد علی شاہ صاحب گلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کبھی بھی کسی دوسرے کے بلبوتے پہ اپنا کام نہیں نکال سکتے. آپ کے پاس وہاں ہر طرح کے فنڈز موجود ہیں, وہ جو آپ کے کرنے کے کام ہیں وہ تو کریں. وہاں پانی پہنچانا, لوگوں نے پانی پینا ہے, دس از یور بیسک ریسپانسبلٹی. اگر آپ 18ویں ترمیم کے بعد اپنے لوگوں کو صاف پانی نہیں دے سکتے تو پھر سوالیہ. اچھا علی محمد خان صاحب, اس سارے معاملے کا کل 18ویں ترمیم کے کیا پھر آپ ایسے خاکے اہل بھی تھے جو آپ کو ٹرانسفر ہوا ہے؟ کل ہماری وزیر اطلاعات سے بھی بات ہوئی تھی اور ان کا ایک بیان بڑا چلا بھی میڈیا کے اوپر آرٹیکل 148 کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں اس کی اشد ضرورت ہے, جس کے جواب میں سندھ حکومت نے کہا جی اس کی ضرورت تو پنجاب میں بھی اتنی ہے. اور فواد صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں, اور ہم بھی یہاں پہ کیونکہ صورتحال دیکھ رہے ہیں تو تمام صوبوں میں ایز پر کانسٹیٹیوشن 148 کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کسی بھی صوبے میں, یعنی کہ بلدیاتی انتخابات کی. ابھی تک انتخابات نہیں ہو پا رہے, اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی میکنزم سامنے آیا ہے, نہ ہی وفاق کی سب سے بڑی جماعت اس وقت جو حکومتی جماعت ہے آپ کی, اس کا کوئی پریشر سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر, یا اپنی طور پہ کوئی قانون سازی سامنے آئی ہے جس کے بعد یہ انتخابات ہو سکیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کسی بھی صوبے یا شہر میں بلدیاتی حکومت کا نہ ہونا ہے, اور جب تک یہ نہیں ہوتا یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا چاہے سندھ ہو یا پنجاب؟ میں آپ سے اگری کرتا ہوں. 18ویں ترمیم کا اصل ثمر عوام کو پہنچے گا تب کہ مقصد یہ تو نہیں تھا نا کہ اسلام آباد سے اختیار اٹھا کے کراچی, کوئٹہ, لاہور اور پشاور میں مجتمع کر دیا جائے. یہ تو ایک طرح سے آپ ایک چھوٹے چھوٹے بت بنا کے بیٹھ گئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اختیار پشاور آیا ہے وہ اب جا کے آگے مانسہرہ, ایبٹ آباد, پشاور سے آگے مردان, چارسدہ, ڈی اے خان, اس طرح جائے. پھر لاہور میں جو اختیار آیا ہے وہ جناب نیچے جائے, لالا موسیٰ جائے, وہ جناب جائے وہاں پہ آپ کے جو ساہیوال کے ایریاز میں جائے, وہ آپ کے مختلف گجرانوالہ سے آگے چلا جائے, آپ کے مختلف جگہوں پہ ڈیولوشن آف پاور ان ریئل سینس ہو. ہم نے جب وہاں حکومت کی پچھلے 5 سال, جو ہمارا بلدیاتی نظام تھا اسی کی بنیاد پہ جو ہے ہمیں دوبارہ ووٹ بھی پڑا. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. لیکن ایک سوال یہاں پھر بھی اٹھتا ہے, جب ہمارا بلدیاتی نظام تھا ہم نے اختیار ٹرانسفر کیا خیبر پختونخوا میں, ایون مشرف جیسے جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں اس نے بھی کیا. سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن بنتی ہے ہمارے محترم جو دوست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. ہاؤ آن ارتھ, دنیا کی کس طاقت نے ان کو روکا تھا کہ جب ان کی وہاں بلدیاتی نظام تھا؟ ٹھیک ہے, کراچی میں بلدیاتی نظام میں حکومت ایم کیو ایم کی تھی, ان کا میئر ان کا تھا, لیکن تھا تو عوامی. اس کو اختیار نہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ نہ آپ نے اس کو با اختیار کیا, نہ خود آپ نے پانی پلایا, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اب لیکن علی بھی پنجاب میں بھی تو اتنی ہی ضرورت ہے. اب آپ نے کل, ہم نے ہاشم جمع بخش صاحب کو سنا جب وہ پنجاب کا بجٹ پیش کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی ہم ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ترقیاتی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, لیکن وہ ترقیاتی بجٹ لگے گا کیسے جس بات کے سب سے بڑے مخالف عمران خان صاحب رہے ہیں کہ پیسہ ایم این ایز, ایم پی ایس کو نہیں ملنا چاہیے, پیسہ ضائع ہوتا ہے, مس یوز ہوتا ہے. اب وہی ہوگا کیونکہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, آپ پیسہ ایم این ایز, ایم پی ایس کو ہی دیں گے, وہی لگائیں گے. تو جو آپ کہتے تھے وہ آپ کرتے نہیں ہیں. اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. خیر تھوڑا سا میں آگے بڑھنا چاہوں گا بجٹ کا, چونکہ میں نے لنک کیا ہے, تو اب یہ بتائیے کہ بجٹ کے اوپر بھی بحث جاری ہے, اور آج کا ایکسپریس اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ پیٹرول 4 روپے 20 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز, اور ڈیزل 3 روپے 50 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا بجٹ کے بعد. ایکسپلین کر دیجئے ذرا. نہیں, انکریز کرنے کا تو فی الحال میرا نہیں خیال کہ کوئی کوشچن ہے, کیونکہ کوئی ارادہ اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہے, کیونکہ خان صاحب اس کے حق میں نہیں ہے. جو سب سے بڑی چیز جس کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم خود جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے حکومت کہ ہم کوئی 2.8 یا کوئی 3 کے قریب, اس سے اوپر نہیں جی ڈی پی گروتھ
देखें हम कोई दुनिया की वाहिद हुकूमत नहीं है जिस पे कोरोना आया था, और ऐसे हालात में जिस तरह के हालात है हम सबके सामने कि खजाना खाली, मसले मसाइल, लेकिन अमेरिका, यूके, जापान, जर्मनी, इंडिया, सबका नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आपका 3.9, ये कैसे हो गया? ये वो पॉलिसीज थी जिसकी बुनियाद पे आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, आपकी रेमिटेंसेस बेइंतहा बढ़ी हैं। इस वक्त मुल्क में जो आपका बम्पर क्रॉप आया, वीट का आपका बम्पर क्रॉप आया, किसान को वक्त पे पेमेंट हुई शुगर केन की, उसने वक्त पे बुवाई की और उसके बाद उसको बम्पर क्रॉप मिला है, उनको फैसिलिटेशन मिली है। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इसको हम दुनिया को सामने सही बता भी नहीं सके। दुनिया भी, लोग सोचते हैं कि यार एक डेवलपिंग कंट्री है, मुश्किलात के शिकार थी, लेकिन वो 3.9, अब इसको आप देखें कि पोस्ट कोविड किसी मुल्क का 3.9 टच नहीं किया, और कोविड के दौरान ये हुआ है। अगर ये कोविड ना होता, हो सकता है ये उससे भी ज्यादा होता। तीसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखें, हर हुकूमत अपनी टारगेट सेट करती है। 3 बड़े सेक्टर्स हैं किसी भी इकोनॉमी के, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज हैं। इंडस्ट्री में हमारा टारगेट था 2.8, हमने उसको मीट किया 2.8। मजे की बात ये, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में 0.1 था, 3.6 को हमने हिट किया, कि उससे कितने गुना ज्यादा, और सर्विसेज में 2.6 टारगेट था और 4.4। अब इसका क्या मतलब है? एग्रीकल्चर में जब आपने टारगेट मीट किया, सर्विसेज में आप ऊपर गए और इंडस्ट्री में भी ऊपर गए, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर मैं देना चाहता हूं, आप यू विल बी हैप्पी टू हियर दिस, कि जब अभी कोविड नहीं आया था, हमारे पास मेरे भाई तकरीबन 55.7 मिलियन लोग काम कर रहे थे, यानी 5.5 लाख लोग काम कर रहे थे। कोविड के दौरान इसमें 20 मिलियन की कमी हुई, 20 मिलियन की कमी, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग नीचे गए, उनकी जॉब्स खराब हुई। इस वक्त आप खुश होंगे कि आप तकरीबन प्री कोविड के टाइम पे तकरीबन टच कर गए। 52.5 मिलियन लोग दोबारा जॉब पे आ गए हैं, जो कि 33% ऑफ पॉपुलेशन बनती है, कि जहां पे आप थे कोविड से पहले, जॉब आप वापस वहां पे लेके आ गए हैं। दुनिया वहां बेरोजगार पड़ी है, हिंदुस्तान में देखें क्या हाल है। तो इस वक्त आप एक रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। कोविड के अंदर खैर बहुत सारे मामलात में गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमी के हवाले से चैलेंजेस अभी भी बदस्तूर मौजूद हैं, और वो शायद विद द टाइम हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि हमें कतन अच्छा नहीं लगता कि हम बैठ के तनकीद करें और आपसे सवाल करें। हम तो चाहते हैं हैप्पी हैप्पी न्यूज़ हो। चले हम अपने इंटरेक्शन को खत्म करते हैं और आपसे हैप्पी न्यूज़ पे बात करते हैं। पीएसएल देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? Well, cricket is in my blood. तो फिर टीम कौन सी सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये भी हम जानना चाहेंगे। हर लिए और सख्त सवालों का सामना भी करने के लिए, और ओबियसली हमारा हक भी है अवाम के बिहाफ पे पूछना, और उनका फर्ज भी है। और ये लाजमी है कि इस पे बात की जाए। और अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी खामियों को तस्लीम करें, फौज फिगर्स के साथ ना आए, खामियों को तस्लीम करते हुए उस पर काम करने की कोशिश करें। मसाइल बहुत बड़े हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, लेकिन अल्लाह करे कि विद द टाइम हल हो। हम इस पर बात करते रहेंगे, आपको हकाइक से आगाह करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।